والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن پاک میں کسی کو کوئی حکم ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کام اہم ہے، اور اگر کوئی کام بار بار حکم ارشاد ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بندہ مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں 100 سے زیادہ مرتبہ صبر، برداشت، ٹھہراؤ اور تحمل مزاجی بردباری کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک ایسی صفت ہے انسان کے اندر، برداشت کرنا، صبر کرنا، کہ جو دور والوں کو قریب کر دیتی ہے، اور برداشت نہ ہونا، صبر نہ ہونا، تو یہ ایسی صفت ہے کہ قریب والے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، اور مومن کی یوں بھی صفت بیان فرمائی کہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، بالکاظمین الغیظ، یہ غصہ پینے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اپنا مزاج یہ ہونا چاہیے، اگر ایسی صورت نہ ہو، بلکہ روزہ دار کے بارے میں یوں فرمایا کہ جب کبھی روزہ دار کے ساتھ لڑائی والا ماحول پیدا ہو جائے تو وہ آگے سے لڑے نہیں، بلکہ اتنا کہے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں تم سے نہیں لڑ سکتا، مجھے روزہ رکھنا ہے، پورا کرنا ہے، اور روزے کا مقصد ایک صبر بھی ہے، رکنا بھی ہے، ٹھہرنا بھی ہے۔ تو اگر یہ صفت انسان کے اندر ہو تو پھر جگہ جگہ روڑوں پہ بھی لڑائی کا منظر نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، محدث ہیں، بہت ساری حدیثیں روایت کی۔ آپ کا پڑوسی اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے آپ کے گھر کے آگے رکھ دیتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا۔ آپ چپ چاپ اس کا کچرا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن، کئی دن گزر گئے، اس سے کچھ بولا ہی نہیں۔ ایک دن وہ خود شرمندہ ہو گیا اور آگے کہتا ہے کہ آپ کچھ کہتے ہی نہیں، میں اتنی آپ کو تکلیف دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنا شیڈول سیٹ کر دیا ہے، اپنے کاموں میں یہ کام بھی شامل کر لیا ہے۔ اب جب اس نے یہ دیکھا تو معذرت کی، معافی مانگی، میں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں۔ اب جب وہ شخص اپنا مکان بیچنے لگا کسی ضرورت کی وجہ سے، تو اس کی قیمت تھی 1000 درہم۔ اس نے کہا کہ میں اسے 1500 درہم میں بیچوں گا۔ تو جس نے خریدنا تھا اس نے کہا اس کی مارکیٹ ویلیو تو 1000 درہم ہے، 1500 درہم میں کیوں بیچتے ہو؟ اس نے کہا 1000 درہم مکان کا اور 500 درہم ایسے اچھے پڑوسی ملنے کا ہے، یہ ریٹ پڑوسی کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ جگہ منحوس ہوتی ہے کہ جس کا پڑوسی اچھا نہیں ہو۔ تو اگر پڑوسی اچھا ہو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے کی تعریف کی گئی، تو جس نے تعریف کی تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو یا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا جب پڑوس میں رہو یا ساتھ سفر کرو پھر تعریف کرنا۔
کیونکہ سفر جب ساتھ ہوتا ہے یا پڑوس ملتا ہے پھر بندے کی حقیقت سامنے آتی ہے. تو انسان کو اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے، برے کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے. ایک بزرگ ہیں، بچھو کو پانی سے نکالتے ہیں، وہ بار بار ڈستا ہے. کسی نے کہا اس کو کیوں نکالتے ہیں، ڈوبنے دیں، مرنے دیں. کہا یہ اپنی اچھی صفت، میں اپنی اچھی صفت کیوں چھوڑوں جب یہ اپنی بری صفت نہیں چھوڑتا، ڈسنا، ڈنگ مارنا. تو انسان کو اپنی اچھی صفت، اچھے اخلاق اور اچھی تربیت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کوئی بھی مقام ہو. ایسا نہیں کہ اگر کوئی گالی نہ دو تو ہم اچھے ہیں، اگر کسی نے گالی دی تو ہم مقابلے میں پھر 100 گالی دیں گے تو پھر اچھائی تو نہ ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.